سنے بغیر تم لوگوں نے تیر چلائے، وہاں تو اس جملے کے فوراً بعد یہ جملہ میں نے اسی تقریر میں بولا کہ جس وقت جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں، جب ان کی حدیث کو سنا تو سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اس تقریر میں کہ جس پر تم حد قذف کے مستحق بن رہے ہو تحقیق کے بغیر الزام لگانے کی وجہ سے۔ اور یہ شخص تو کہہ رہا ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول ہی نہیں کیا۔ قبول نہ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، یہ کردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کرنا، یہ کوئی چھوٹا جرم ہے کہ سرکار کی حدیث سرکار کی بیٹی ہی قبول نہ کریں؟ یہ کس نے الزام لگایا؟ یہ کس نے کتاب میں لکھا؟ یہ تمہارے ممدوح علماء نجد کے سالار نے لکھا کہ انہوں نے چاہیے تھا، بلکہ کہتا لازم تھا کہ حدیث قبول کرتی، لیکن انہوں نے نہیں کی، اور نہ کرنے کی وجہ سے جو کچھ ان پر لازم آیا، یعنی اس کے لفظوں میں جو بوجھ لازم آیا، کہتا ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ ان کو معاف کر دے، جبکہ ہمارا یقین ہے انہوں نے قبول کیا حدیث کو اس وجہ سے، اور یعنی وہ اس وجہ سے کبیدہ خاطر بھی نہیں تھی کہ حدیث کیوں پیش کی۔ وہ تو غزالی زماں حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی فرماتے ہیں جو کبیدہ خاطر تھی تو اس کی وجہ بھی یہ تھی۔ یہ عبارت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مشکلات الحدیث میں، یہ واضح طور پر حضرت غزالی زماں رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ کبیدہ خاطر ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول سنائی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے، تو پھر میں چلا گیا تاکہ ان کی دل جوئی کروں۔ تو ہم اور ہمارے اکابر تو یہ لکھتے ہیں، اور تم نے یہ الزام لگایا سیدہ پر، تمہارے اکابر نے، اس محمد بن صالح عثیمین نے، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو حدیث ہی قبول نہیں کی، اور فرض تھا کہ قبول کرتی۔ اور آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس معاملہ میں کہ جب کوئی حدیث سنے اور قبول نہ کرے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ پڑھو قرآن، دیکھو اس کا ترجمہ۔ اللہ تو فرماتا ہے وہ بندہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہی نہیں اگر اللہ کے فیصلے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی رائے لے آئے، اس فیصلے کو ناپسند کرے، اسے قبول نہ کرے۔ یہ آیت ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے عام مومنہ، جو مومنہ ہے اس کی بھی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام سنے اور آگے سے اس کا انکار کرے یا غصے کا اظہار کرے۔ تو خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کے لحاظ سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جو اس کتاب میں کہا گیا؟ یہ ہے تنقیص، اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تنقیص نہیں، توہین نہیں، 14 صدیوں کا اہل سنت کا مسلک ہے، وہاں تنقیص بنائی جا رہی ہے۔ اور جہاں پر تنقیص ہے، اتنا بڑا اتہام ہے، بہتان ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ جس کے نتیجے میں معاذ اللہ ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ وہ الزام تمہارے بڑے لگا رہے ہیں اور چھپ رہی ہیں کتابیں، اور کم از کم اب تو ان سے کہو کہ وہ یہ کاٹ دیں یا اپنی اس فکر سے رجوع کریں۔ یہ طبقہ ہے جو ملک میں ہی نہیں، ملک سے باہر بھی ہے،
جن کے فنڈ پر یہاں پہلے بھی کئی کاروبار کیے گئے اس ملک میں، اور 2 ملکوں کے فنڈ سے پاکستان کو ایک جنگ کا میدان بنایا گیا، اب چلے ہو تو دیکھو۔ اب اس کے بعد اگلی بات، اور یہ سارے لوگ ان کو بار بار احساس دلا رہا ہوں کہ آج اس شخص کے زیر سایہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں پیران طریقت۔ یہ اس ملک میں اس وقت اس کتاب کا سب سے بڑا ذمہ دار خود بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھو اس کے اشتہار، یہ دیکھو اس کا تعلق سعودی حکومت کے ساتھ، علماء نجد کے ساتھ، اور یہ دیکھو لکھا ہے جو علماء نجد نے۔ آگے کہتا ہے ولیکن کما قلت، یعنی یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کی حدیث، لیکن کس وجہ سے نہیں کی، اس کا سبب کیا تھا، تو اس میں مزید گستاخی کرتا ہے۔ کہتا ہے لیکن قلت لکم قبل قلیل، کچھ صفحات پہلے میں تمہیں کہہ چکا ہوں، عند المخاصمۃ، جھگڑے کے وقت، لا یبقى للانسان عقل، انسان کی عقل باقی نہیں رہتی۔ جھگڑے کے وقت انسان کی عقل باقی نہیں رہتی، بہی ما یقول، کہ اسے جو وہ کہہ رہا ہے اس کا ادراک ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، او ما یفعل، انسان کی عقل برقرار نہیں رہتی کہ اسے پتا چلے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، او ما هو الصواب فیہ، یا انسان کو پتہ نہیں چلتا مخاصمہ کے وقت کہ درست بات کون سی ہے، اور وہ غلطی پہ غلطی کرتا جاتا ہے۔ اب بتاؤ مجھے، مخاصمہ ہم تو مانتے ہی نہیں، مخاصمہ ہے ہی نہیں کہ جھگڑا ہوا، نہیں، اجتہادی رائے تھی، اس پر پیش کیا، اس کو دعویٰ تھا اجتہاد کی بنیاد پر، مگر حدیث سنی تو واضح ہے کہ فرمایا ابو بکر صدیق جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، میں اب آگے کوئی بات نہیں کرتی۔ اس اطمینان پر تم مخاصمہ کا لفظ بول رہے ہو۔ اور پھر اگلی جو بات ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس کے بعد کا جو کردار تھا اس کو کس سے تعبیر کر رہا ہے کہ وہ کچھ ہوا جو انسان کی جب عقل پہ پردہ پڑ جائے، زائل ہو جائے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے۔ تو آپ قطع نظر اس معاملہ سے ہٹ کے اب آپ بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ عام بندے کے لحاظ سے جب یہ لفظ بولے جائیں کہ اس کی تو جھگڑے کے وقت زید کی عقل ہی باقی نہیں رہی تھی، وہ بے عقلی کر رہا تھا، وہ پاگلوں والی باتیں کر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، تو اب یہ جو زید کے بارے میں بات ہے وہ سیدہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا جو کروڑ مرتبہ اس سے پاک ہیں، یہ لکھ کے ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ کہاں تک یہ جسارتیں ہیں جو آپ کے اکابر نے کی، جن کو تم توحید اور دین اور سنت اور قرآن کا علمبردار بتاتے ہو، یہ ہے صورتحال۔ آگے فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَعْفُوَ عَنْهَا، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اس سے معاف فرما دے۔ پھر دوسری بار معافی کے لحاظ سے ذکر کیا، وَأَنْ حَجْرِهَا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا گفتگو نہ کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ کے ساتھ، یہ جو معاملہ تھا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ قبول نہ کرنا حدیث، یہ ایک علیحدہ ماشاءاللہ ان کی ذمہ ڈالا۔ اور پھر جو مقاطع ہے وہ مقاطع بھی، یعنی وہ ہمارے نزدیک تو وہ اس زمرے کا مقاطع تھا ہی نہیں جو شرعی طور پر حرام ہو، وہ تھا ہی نہیں، اور اس نے وہ مانا جو شرعی طور پر حرام ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے برات کر دے، ترک تعلق کر دے، جو کہ زمرہ حرام میں آتا ہے،
اس کو مان کے پھر اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دے۔ تو اس صورتحال کے اندر اب یہاں تہ در تہ توہینیں ہیں، یہ ہیں توہینیں، ان کے لحاظ سے سعودی عرب میں بھی اپنا کردار ادا کرو۔ اور یہ ہے وہ طبقہ، یہ ہے طبقہ کہ جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو، ایک وہ طبقہ ہے، ایک یہ طبقہ ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی کے متوالے، حضرت امام فضل حق خیر آبادی کے دیوانے، گنج بخش حجویری کے غلام اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کے بیٹے، ہم وہ ہیں کہ دونوں طرف کی محبت لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور یہ آپس میں محبت ٹکراتی نہیں، کیونکہ اس کا سبب ایک ہے اور وہ ذات مصطفیٰ علیہ